وقت اور کچھ موقع بھی نہیں ہے، اور مسلسل شب بیداری اور دن میں بھی دوڑ دھوپ کے نتیجے میں طبیعت جو ہے وہ مزمحل رہتی ہے، اور کچھ کہنے کو اور بولنے کو طبیعت نہیں چاہتی، اور مجھ جیسا بے وضاحت بول بھی کیا سکتا ہے۔ تقریر سے پہلے ایک بات میں آپ کو بتا دوں، میں یہاں ایک رسم دیکھتا ہوں کہ جو لاہور میں بھی میں نے دیکھی اور کراچی میں بھی اکثر و بیشتر جگہ پر، اور شاید کوئی ایسی جگہ خالی رہی ہو، تو تین ہے، آواز کیوں نہیں جا رہی؟ تو میں نے ایک رسم پائی جو تقریباً میں نے سب جگہ پر دیکھی، اور وہ یہ ہے کہ یہاں پر میں نے یہ دیکھا کہ تلاوت ہوتی رہتی ہے، درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی مولانا محمد وآلہ وصحبہ وسلم۔ تلاوت ہوتی رہتی ہے، اور جب قاری ایک آیت پڑھ کے فارغ ہوتا ہے تو لوگ زور سے سبحان اللہ کہتے ہیں، اللہ اللہ کہتے ہیں۔ تو مجھے یہ کہنا ہے کہ یہ جو رسم جاری ہے تلاوت کے دوران سبحان اللہ کہنے کی، شرعاً اس کی اجازت نہیں ہے۔ قرآن کریم کا ارشاد ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو اس کو سنو اور اس کی تلاوت کے دوران خاموش رہو، چپ رہو، تاکہ تمہارے اوپر رحمت ہو۔ لہذا قرآن کریم کو خاموشی سے سننا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی کا کلام ہے جو عام کلاموں سے بہت بلند ہے، اور حضور سرور عالم صلی اللہ تعالی وسلم کا معجزہ ہے، اور وہ کلام ایسا ہے کہ اس کے انداز جو ہے وہ شاعرانہ نہیں ہے، لہذا اس کو ہمتن گوش ہو کر کے سننے کی ضرورت ہے، داد دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک رسم میں نے یہ دیکھی کہ جب آیت درود پڑھی جاتی ہے جس میں درود بھیجنے کا حکم ہے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو جب علی النبی پر وقف کرتا ہے قاری تو سب زور سے شور مچاتے ہیں، حق نبی، بے شک ہمارے نبی حق ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن یہاں پر خاموش رہنے کا حکم ہے، دل میں حق نبی کہیں، دل میں سبحان اللہ کہیں، دل میں حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجیں، کوئی ممانعت نہیں ہے، لیکن زور سے کہنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ آپ کی خیرخواہی کے لیے چند کلمے میں نے پیش کیے، اس لیے کہ میں یہ رسم جو ہے وہ کراچی میں اور پاکستان میں ہر جگہ یہ میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ رسم ہے موجود، اور یہ رسم جاری ہے، اور یہ رسم جو ہے وہ خلاف شرع ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو اتباع شرع کی توفیق عطا فرمائے، اور سچے معنوں میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی شریعت کا پیرو، ان کا اطاعت اور فرما بردار، ان کا مطیع اور فرما بردار بنا دے۔ یہاں پر اس قدر مجمع دیکھ کر کے مجھے بڑی مسرت ہے، اور میں نے یہ سنا تھا کہ تبلیغی جماعت کے
مقابلے میں آپ حضرات نے ایک جماعت اور ایک تنظیم کی تشکیل کی ہے اور اللہ تبارک و تعالی نے بڑا کرم فرمایا اور اس میں بڑا فروغ ہوا اور تھوڑی سی مدت میں کافی لوگ جو ہے وہ آنے لگے. اس کا مظاہرہ اور اس کا مصداق اور اس کی تصدیق میں نے جو سنا تھا ہندوستان میں، آج میں اس کی تصدیق دیکھ رہا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ لوگوں کی تعداد اور لوگوں کا شوق روز افزوں ہے اور دن بدن بڑھ رہا ہے. اللہ تبارک و تعالی جو ہے اس شوق کو دن بدن بڑھائے اور آپ کی اس تنظیم کو آپ کی نہ صرف پاکستان میں بلکہ پورے عالم اسلام میں آپ کی اس تنظیم کو اللہ تبارک و تعالی عام فرما دے. اور جو حضرات یہاں پابندی سے آتے ہیں وہ لائق صد مبارکباد ہے اور جو حضرات نئے آئے ہیں میں ان سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ وہ آتے رہیں اور پھر یہی نہیں کہ خود آئیں دوسروں کو بھی لے کر کے آئیں. اس لیے کہ دیکھیے اللہ کا ارشاد ہے کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، اے لوگو تم خیر الانام سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی امت ہو، ان کے غلام ہو. اور جب ان کے غلام ہو تو پیچھے آئے ہو لیکن اگلی امتوں میں سب سے بہتر ہو. فضل میں تم آگے ہو اگرچہ زمانے میں تم پیچھے ہو. نحن السابقون فرماتے ہیں حدیث میں کیا ہے کہ نحن السابقون، ہم فضل میں آگے ہیں اور زمانے کے اعتبار سے ہم پیچھے ہیں. یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم. یہ اللہ کا فضل ہے کہ جس کو چاہے دے اور اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا فضل والا ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کو سب سے آخر زمانے میں بھیجا لیکن سب سے اونچا اور سب سے افضل بنایا، سب سے افضل بنایا اور ہمیں ان کا غلام بنایا تو ہم کو بھی سب امتوں میں افضل بنایا. انبیاء کے بعد مرسلین اعظام کے بعد مرتبہ جو ہے وہ کس کا ہے؟ غلام صلی اللہ علیہ وسلم. اور ایسا مرتبہ ہے کہ ہم نے ان کا کلمہ پڑھا ہے اور کلمہ پڑھ کر کے ہم نے کلمہ پڑھا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور کلمہ پڑھا ہے تو گویا کہ ادھر سے بارگاہ الہی سے جو ہے ایک نورانی توق جو ہم اس کو دیکھ نہیں رہے ہیں، ایسا گویا نورانی توق ہمارے گلے میں غلامی مصطفیٰ کا ڈال دیا گیا ہے کہ اگر وہ کلمہ ہمارا سلامت ہے اور ہم اس کلمے پر جو ہے سلامت رہے اور مرتے دم جو ہے اسی کلمے پر ہمارا خاتمہ ہوا، اللہ نصیب فرمائے. تو دیکھو بھائی جنت ہماری ہے اور کس شان سے ہم جنت میں جائیں گے؟ اس شان سے جنت میں جائیں گے کہ خلد ہے سب پہ حرام جائیں نہ جب تک غلام. خلد ہے سب پہ حرام جائیں نہ جب تک غلام، اور ملک تو ہے آپ کا تم پہ کرو. میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ خلد ہے سب پہ حرام جائیں نہ جب تک غلام، اور ملک تو ہے آپ کا تم پہ کروڑوں غلام. تو بھائی ہمیں خیر امت بنایا. کیوں بنایا ہمیں خیر امت؟ اس لیے ہمیں خیر امت بنایا کہ اگلی امتوں نے اپنے انبیاء کرام کی وہ اطاعت نہ کی اور ان کی
وہ فرما برداری نہ کی جو کرنا چاہیے تھی، اور ان کا یہ عالم تھا کہ کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ، اگر کوئی برائی کرتے تھے تو دوسرا دیکھتا رہتا تھا اور اس برائی سے روکتا نہیں تھا۔ لیکن اس امت مرحومہ کا یہ وصف ہے کہ بھلائی بھی کرتی ہے اور بھلائی کا حکم بھی دیتی ہے اور برائی سے روکتی بھی ہے اور برائی سے حکم بھی دیتی ہے۔ اور اگر یہ وصف ہے تبھی ہے ہم خیر الامم کے مستحق ہیں۔ شرط یہی ہے کہ خیر امت ہو تم، لیکن کب؟ تأمرون بالمعروف، بشرطے کہ بھلائی کا حکم دو، وتنہون عن المنکر، اور برائیوں سے روکو۔ میرے حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے لوگو، تم دوسروں کو ضرور بھلائی کا حکم دو گے اور ضرور برائیوں سے روکو گے، اور اگر ایسا نہیں کرو گے تو اللہ تبارک و تعالی تمہارے دلوں کو، ایک کے دل کو دوسرے کے دل پر جو ہے مار دے گا اور تمہیں جو ہے ان برائیوں میں مبتلا کرا دے گا۔ تو آپ حضرات تشریف لاتے ہیں، حاضر ہوتے ہیں اس بزم میں، لائق سب مبارکباد ہیں، لیکن اس کے باوجود، اس کے ساتھ ساتھ آپ پر یہ اخلاقی فرض نہیں ہے بلکہ شرعی فریضہ ہے کہ آپ خود آئیں اور اس بزم میں دوسروں کو بھی لائیں، دوسروں کو بھی اس بزم میں لائیں، خود بھی آئیے اور اس بزم میں دوسروں کو لائیے، اور جو بے نمازی ہیں ان کو نماز کی تلقین کیجیے، جو جماعت سے نماز نہیں پڑھتے ہیں ان کو جماعت سے نماز پڑھنے کی تلقین کیجیے، یہ آپ کے اوپر فرض ہے، آپ کے اوپر واجب ہے۔ یہاں تک آیا ہے کہ پڑوسی اگر جماعت کا پابند ہے اور اس کا دوسرا پڑوسی جماعت کا پابند نہیں ہے اور وہ اس کو منع نہیں کرتا ہے تو وہ اس کے گناہ میں مبتلا ہوگا، برابر کا شریک ہوگا، برابر کا شریک ہوگا۔ نماز پڑھتے ہو لیکن دوسرا نماز نہیں پڑھتا ہے، آپ اس کو روک سکتے ہو، ٹوک سکتے ہو، نمازی بنا سکتے ہو، اس کے باوجود آپ اس کو نمازی نہیں بناتے ہو، بھلائی کا حکم نہیں دیتے ہو، برائی سے نہیں روکتے ہو، تو وہ تو خود اپنے گناہ کا وبال جو ہے جو کچھ اس پر ہوگا ہوگا، آپ جو اس کو نہیں روکتے ہو آپ پر بھی اس کے جو ہے نہ روکنے کا وبال ہوگا۔ تو آپ حضرات جو ہے وہ خود بھی آئیے اور دوسروں کو بھی لائیے۔ اور یہاں پر یہ بات معلوم کر کے مجھے خوشی ہوئی کہ نہ صرف یہ کہ یہاں پر تقاریر ہوتی ہیں بلکہ لوگوں کے نماز کے مسائل بھی بتائے جاتے ہیں اور ذکر بھی ہوتا ہے، اور ذکر جو ہے وہ بہت ہی اللہ تبارک و تعالی کی بیش بہا نعمت ہے، اور ایسی بیش بہا نعمت ہے کہ جو ذکر کرے وہ بھی عذاب سے نجات پائے، سمجھا؟ وہ تو عذاب سے نجات پائے، لیکن اللہ تبارک و تعالی کی رحمت یہ ہے کہ ذاکر کے سبب سے جو ہے دوسرے بھی عذاب الہی سے نجات پائے۔ حدیث میں ہے کہ لا شیء انجا من ذکر اللہ من عذاب اللہ من ذکر اللہ، اللہ کے عذاب سے بچانے والی ذکر الہی سے بڑھ کر کے کوئی چیز ہے؟ اللہ اکبر۔ اور ذکر الہی کا مرتبہ یہ ہے کہ ذکر الہی جب بندہ مومن کرتا ہے اور جب کرتا رہتا ہے تو اس کے دل میں جو ہے ایسا جلا پیدا ہوتا ہے، اس کے دل میں ایسا جلا پیدا ہوتا ہے، ایسی نورانیت پیدا ہوتی ہے کہ اس نورانیت کا جلوہ جب اس کے چہرے پر ظاہر ہوتا ہے تو دوسرے جو کبھی اللہ کو یاد نہیں کرتے ہیں چہرہ دیکھتے ہیں تو یہ کون ہیں؟ حدیث میں جنہیں فرمایا کہ اولیاء کرام
وہ ہیں ان کی پہچان یہ ہے کہ جب ان کو دیکھا جائے اللہ اللہ کہا جائے، جب ان کو دیکھا جائے اللہ اللہ کہا جائے. تو یہ اولیاء کرام وہ ہیں کہ جن کے رویت سے یاد الہ وابستہ ہے، جن کی رویت سے جو ہے وہ یاد الہ وابستہ ہے. اور جب ان کو دیکھا جاتا ہے تو لوگ اللہ اللہ کرتے ہیں. مطلب کیا ہے کہ ذکر الہی سے ان کے چہروں پر اللہ تبارک و تعالی کا وہ نور ظاہر ہوتا ہے کہ بے ساختہ آدمی اللہ اللہ کرے. اور جب آپ یہ نہ سمجھیں، کوئی یہ نہ سمجھے کہ آپ یہاں پر آئیں کھانے پینے کے لیے. آپ یہاں پر کھانے پینے کے لیے آئے ہیں. اگر آپ نے یہ سمجھا کہ آپ صرف یہاں پر کھانے پینے کے لیے آئے ہیں تو آپ کے اندر اور جانور کے اندر کوئی فرق نہیں. آپ کے اندر اور جانور کے اندر کوئی فرق نہیں ہے. اللہ اکبر. اور آپ جو ہے وہ جانور سے اس صورت میں جو ہے افضل نہیں ہیں. ارے ہم بے شک افضل المخلوقات ہیں، انسان ہیں. محمد الرسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے غلام ہیں، اور اس غلامی کے طفیل میں ہم افضل المخلوقات ہیں. خلق الہی میں، مخلوق میں، اللہ کی مخلوق میں سب سے بہتر ہیں. ارے تو کس وجہ سے بہتر ہیں؟ کھانے کی وجہ سے بہتر نہیں ہے، پینے کی وجہ سے بہتر نہیں ہے، اس جسم کی طاقت کی وجہ سے بہتر نہیں ہے. اس لیے کہ اس جسم کی طاقت تو کچھ نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخلوق میں ہم سے بھی زیادہ جو ہے قوی لوگ ہم سے بھی زیادہ جو ہے قوی مخلوق پیدا فرمائی ہے. ہم سے زیادہ کھانے پینے والے جو ہے پیدا فرمائے ہیں. اس سے جو ہے ہماری فضیلت نہیں ہے. ارے فضیلت ہماری کس سے ہے؟ ارے اسی ذکر الہ سے ہماری فضیلت. اس ذکر الہ سے ہماری فضیلت کیسی ہے؟ اللہ اکبر. اس ذکر الہ سے ہماری فضیلت یہ ہے کہ ذکر کرتے رہتے ہیں، ذکر کرتے رہتے ہیں. اللہ اکبر. تو ایک منزل ذکر کرتے کرتے جو ہے یہ آتی ہے کہ بغیر کھائے پیے بھی ہم کی سکتے. ارے ہم دعویٰ نہیں کرتے. ہم تو ابھی جو ہے ان ارجا سے بہیمی سے اور ادنا سے بہیمی سے جو ہے ہم ابھی جو ہے ہم ابھی چھوٹے ہی نہیں ہیں. ہم ابھی جو ہے ان سے مبرہ نہیں ہوئے ہیں. جو ادنا سے بہیمی سے مبرہ ہو جاتے ہیں ان کی شان یہ ہوتی ہے کہ کوئی انسان جو ہے وہ ان کا تقدس میں اور ان کی قوت روحانی میں ان کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. ارے ہم کھانے پینے کے محتاج، بغیر کھائے پیے نہیں جی سکتے. لیکن ذاکران الہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد کرتے کرتے اس کی یادیں مجسم ہو جاتے ہیں، ان کا یہ عالم ہو جاتا ہے کہ ذکر الہ جو ہے ان کی غذا ہو جاتی ہے. نہ وہ کھانے کے محتاج ہے، نہ وہ پینے کے محتاج ہے. یہی ذکر الہ جو ہے ان کے لیے روح ہے، یہی ذکر الہ جو ہے ان کی غذا ہے. اللہ اکبر. یہ حضرت غوث اعظم ہیں رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ. اللہ اکبر. کھانا چھوڑ دیا تو 1 دن نہیں، 2 دن نہیں، 3 دن نہیں. اللہ اکبر. بہت سے دنوں تک جو ہے کھانا چھوڑ دیا. تو کب کھایا؟ جب اللہ نے فرمایا بحقی علیک یا عبد القادر کل. اے عبد القادر تجھے میرے حق کی قسم میں تجھ کو حکم دیتا ہوں. قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے. قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے. تیرا اللہ ہے بڑا چاہنے والا. نعرہ تکبیر. تو ذکر الہی کے یہ ثمرات ہیں کہ
کہ ذکر الہ کرتا رہتا ہے بندہ، تو جب بندہ ذکر الہ کرتا رہتا ہے اللہ اکبر تو اپنے جسم کو اپنا اس کا جسم جس نظام طبعی کا قاضی ہے وہ اپنے جسم کے نظام طبعی کو توڑتا ہے۔ اب بغیر کھانے کے جو ہے پہلے بغیر کھانے کے نہیں جیتا تھا، اب ذکر کرتے کرتے یہ حالت ہو گئی کہ بغیر کھانے کے جی رہا ہے، اور ایسا جی رہا ہے کہ خود بھی جی رہا ہے اور اس کے پہلے حالت جی رہا ہے۔ جو سمجھتے ہیں کہ کرامتوں کا ظہور جو ہے، جنہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ کرامتوں کا ظہور ایمان کے خلاف ہے، اور جو کرامتوں کے ظہور کو نہیں مانتے ہیں وہ ذکر الہی کے ثمرے سے ہی نہ واقف، انہیں نہیں معلوم ہے کہ ذکر الہی کا ثمرہ کیا ہے اور ذکر الہی کے کیا ثمرات مرتب ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر! ارے ہم کو تو اللہ تبارک و تعالی نے رسول کریم سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کا غلام بنایا، تو جب سے غلام بنایا پہلے دن سے جو ہے ہم کو غلاموں کو عادت کے توڑنے کا خوگر بنایا ہے۔ خرق عادت کا نام ہے کرامت۔ بولو بھائی، کس کا نام ہے؟ بولو بھائی، خرق عادت کا نام ہے کرامت نا۔ آدمی کی عادت نہیں ہے پانی پہ چلنا، پانی پہ چلنے لگا یہ کرامت ہو گئی ہے۔ اور یہ کرامت جو ہے یہ اولیاء ہی کے ساتھ خاص کیا ہے؟ بہت سے جوگی جو اللہ کا کلمہ نہیں پڑھتے، رسول کا کلمہ نہیں پڑھتے، وہ بھی ہوا میں اڑتے تھے، اب بھی بہت سے ایسے ہیں موجود ہیں۔ اللہ اکبر! تو یہ عادت کا خلاف جو ہے یہ ایک ولی ہی سے نہیں، بہت سارے جوگیوں سے بھی جو ہے ظاہر ہو جاتا ہے۔ جب وہ عادت کا خلاف کرتے رہتے ہیں اور کھانا چھوڑتے رہتے ہیں، اور جو ان کے ریاضت کے طریقے ہیں وہ کرتے رہتے ہیں، تو ان سے بھی یہ ہوتا رہتا ہے۔ لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ ولی ہو گئے، ولی وہی ہے جو غلام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو غلام مصطفیٰ نہیں ہے اور جو شریعت سے مصطفیٰ کا پیرو نہیں ہے، اگرچہ اس کے کہنے سے دیوار چلے تو ہرگز ولی نہیں ہے، شیطان ہے۔ دیوار چلے اس کے کہنے سے تو ولی نہیں ہے، شیطان ہے۔ ہوا میں اڑے تو ولی نہیں ہے، شیطان ہے۔ اللہ اکبر! اور غلام مصطفیٰ ہے تو اس سے اگر ایک کرامت بھی ظاہر نہ ہو تو سب سے بڑا ولی، اگرچہ ایک کرامت ظاہر نہ ہو تو سب سے بڑا ولی ہے۔ اللہ اکبر! تو میں کہہ رہا تھا کہ عادت کا خلاف، عادت کے خلاف کے اوپر جو ہے جو یہ سمجھیں کہ یہ منافی ایمان ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا، اور کرامت کا انکار کرے، اللہ اکبر، تو ان کو تو ذکر الہی کی ہوا بھی نہیں لگی ہے۔ اللہ اکبر! دیکھو ذکر الہی جو ہے اس کی کئی قسمیں ہیں۔ ذکر الہی جو ہے وہ دل میں بھی ہوا کرتا ہے، ذکر الہی دل میں بھی ہوا کرتا ہے، ذکر الہی زبان پہ بھی ہوا کرتا ہے، اور ذکر الہی جو ہے اللہ تبارک و تعالی جب ذکر الہی میں کامل کر دیتا ہے بندے کو تو عزب عزب سے، بال بال سے، رومتے سے ذکر الہی، یہ سب ذکر الہی ہے۔ ہم نے پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ زبان سے ذکر الہی ہوا۔ ہم نے دل سے مانا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ دل سے ذکر الہی ہوا۔ ہم نے نماز پڑھی تو یہ ہمارے ہاتھوں پیروں سے ذکر الہی، بولے بھائی اور کیا ہے؟ یہ سب ذکر الہی ہے۔ تو کبھی اعضاء سے ہوتا ہے، کبھی دل سے ہوتا ہے، کبھی زبان سے ہوتا ہے، اور یہ ایمان جو ہے جس کے بغیر آدمی مسلمان نہیں ہو سکتا، یہ ذکر الہی کی اول قسم ہے اور اعلیٰ قسم ہے، اول قسم ہے اور اعلیٰ قسم ہے۔ اور اس ایمان کا نام کیا ہے؟ یہ ایمان جو ہے اللہ اکبر، کلمہ جس کی نشانی ہے، کلمہ جس کی پہچان ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اگر صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو ماننا مقصود ہوتا
تو لا الہ الا اللہ کافی تھا. لیکن لا الہ الا اللہ صرف لا الہ الا اللہ ماننے والا نہ ہمارے نزدیک مسلمان ہے نہ کسی اور کے نزدیک مسلمان ہے. بولو بھائی. اور محمد الرسول اللہ کہہ دے, اگر لا الہ الا اللہ نہ کہے محمد الرسول اللہ کہہ دے تو بولا مسلمان ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ اکبر, ادھر جو ہے رسالت بھی موجود ہے, ادھر جو ہے وحدانیت بھی موجود ہے, دونوں کا نچوڑ جو ہے وہ محمد الرسول اللہ میں موجود ہے. اللہ اکبر. تو ایمان میں جو ہے اللہ تبارک و تعالی نے محمد الرسول اللہ کی یاد کو بولو اپنے کلمہ ایمان میں جو ہے جزو ایمان بنایا کہ نہیں بنایا؟ اللہ اکبر. اسی کو تو ہم کہتے ہیں کیا, محمد الرسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی محبت جو ہے اسی کو ہم کہتے ہیں کہ یہ جزو ایمان بھی ہے, روح ایمان بھی ہے, عین ایمان بھی ہے. بغیر حب رسول کا ایمان ہو ہی نہیں. کوئی دیکھو بھائی, یہ حب رسول, کون سا حب رسول, کون سی محبت مطلوب ہے؟ محبت بھی دو قسم کی ہوتی ہے, ایک عادی ہوتی ہے اور ایک خلاف عادت ہوتی ہے. محبت بھی ایک ہوتی ہے عادت کے مطابق اور ایک ہوتی ہے خلاف عادت. عادت کے مطابق محبت یہ ہے کہ عادت جاری ہے, باپ بیٹے سے محبت کرے گا, بیٹا باپ سے محبت کرے گا, بیوی میاں سے محبت کرے گی, میاں بیوی سے محبت کرے گا, بھائی بھائی سے محبت کرے گا, دوست دوست سے محبت کرے گا, ایک خاندان والا جو ہے اپنے رشتہ داروں سے محبت کرے گا, رشتہ دار جو ہے اس سے محبت کریں گے. یہ محبت کون سی ہے بولو؟ یہ محبت ایسی نہیں ہے کہ کسی نے جو ہے کان میں کہہ دیا ہو کہ یہ محبت کرنا, بلکہ یہ محبت جو ہے طبعی ہے. آدمی کی طبیعت جھکتی ہے, آدمی کی طبیعت جھکتی ہے اپنے بیٹے کی طرف, اپنے باپ کی طرف, اپنی بیوی کی طرف اور اپنے کنبے والوں کی طرف. اللہ اکبر. کیا اسی محبت کا خدا نے ہم کو حکم دیا ہے؟ رسول کی جو محبت ہم سے طلب کی گئی ہے, اللہ اکبر, خدا کی قسم یہ وہ محبت نہیں ہے, ارے یہ وہ محبت ہے اللہ اکبر کہ یہاں پر جو ہے وہ تو اولیاء کرام کی بات ہے. ارے اس محبت میں ہر مرد مومن کی کرامت ظاہر ہوتی ہے. مرد مومن کی کرامت ظاہر ہوتی ہے کہ عادت جاری ہے کہ باپ سے محبت ہوتی ہے, بیٹے سے محبت ہوتی ہے, بھائی سے محبت ہوتی ہے. عادت جاری ہے کہ خاندان والوں سے محبت ہوتی ہے, دوستوں سے محبت ہوتی ہے. لیکن محبت رسول کو ہر مرد مومن جو ہے ان تمام محبتوں سے بالا تر سمجھتا ہے. بیوی سے محبت طبعی ہوتی ہے, لیکن رسول کی محبت کیا ہے کہ بیوی کو چھوڑ دیا جائے تو یہ سب بھی چھوڑا جائے گا, دنیا چھوڑی جائے گی, لیکن رسول کی محبت نہیں. محمد ہے متاع عالم ایجاد سے پیارا, ادھر مادر برادر مالو جہاں اولاد سے پیارا. تو تم خلاف عادت کو, کوئی خلاف عادت کو کچھ بھی سمجھے, لیکن یہاں پر تو پہلے دن سے ہم کو خوگر کیا گیا ہے کہ اپنی طبیعت کے بندھن کو توڑو مصطفیٰ کے لیے, اپنی عادتوں کا خلاف کرو مصطفیٰ کے لیے, اور یہی خرق عادت جو ہے وہ کرامت ہے. تو یہ کرامت کو اولیاء کے طفیل میں غلامان اولیاء کو نصیب ہے. اللہ اکبر. تو پھر جن کے مرتبے جو ہے محبت میں بلند ہیں اور محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے بلند ہیں, اللہ اکبر, کہ ان کی محبتوں سے ہماری محبتیں سلامت ہیں. ارے ان کی یادوں سے جو ہے ہم سلامت ہیں. اللہ اکبر. تو پھر ان کی کرامت کا اور ان کے اختیارات کا, ان کے تصرفات کا کیا حال ہے؟ حقیقتاً ذکر جو ہے وہ ہمارا نصیب ہے, کلمہ جو ہے وہ ہم اہل سنت کا نصیب ہے, اور ایمان جو ہے وہ حقیقت میں غلامان محمد الرسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی دولت ہے جو ان کے سینوں میں موجود ہے. اللہ اکبر. اس کی حفاظت کے لیے ضروری کیا ہے کہ آدمی جو ہے وہ محمد الرسول اللہ کے غلاموں سے ملے, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی
امت کے اولیاء کرام کا معتقد ہو، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے محافظان کرام علماء عظام کا ان کا جو ہے شناخواہ ہو، ان کا نیاز مند ہو، اور اللہ اکبر جو محمد الرسول اللہ کے نہیں ہیں وہ کوئی ہو ان سے جو ہے تنکا توڑ کر کے الگ ہونا، باپ ہی کیوں نہ ہو، بیٹا ہی کیوں نہ ہو، بیوی ہی کیوں نہ ہو، جو محمد الرسول اللہ کا نہیں ہے وہ ہمارا نہیں، بولو اور ہزاروں میل دور رہتا ہے، ہم نے کبھی اس کو دیکھا نہیں ہے، لیکن محمد الرسول اللہ کا ہے، اس سے ہمارا کوئی رشتہ نہیں ہے تو وہ ہمارا ہے۔ قرآن کا ارشاد ہے کافروں پر سخت ہے اور اپنے آپس میں کہتے ہیں رحیم و کریم ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔